بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت سے استغفار کرنا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ ان میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے سے ہارے، بندے ہی بندوں کو پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہیں تو اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑے کھاتے کھاتے یہ پینسل ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھا ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے نا، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اپنے نفس کو کسی مفید کام میں مصروف رکھو، ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں مصروف کر دے گا جو کرنے کے لائق نہیں۔ زندگی میں عزت ہونی چاہیے، پیسے تو شریف خاندان کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے، اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ رات کو بغیر دوائیوں کی سوتی ہو، صبح بغیر تکلیف کی اٹھتی ہو، تو کہا کرو الحمدللہ۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عاجزی اختیار کیجیے، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں عزت کی ضرورت نہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ دعا جب بھی مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اگر ٹھنڈ لگ جائے تو ایک کھانے کا چمچ نیم گرم شہد اور 1/4 چمچ پیسی دال چینی روزانہ دن میں 3 مرتبہ لیں۔ پرانے سے پرانا بلغم ٹھنڈ دور کرتا ہے اور سائز کو صاف کرتا ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے بلغم۔ اگر کسی پر بیماری یا آفت آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون، قارون وغیرہ جیسوں کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ ایمان تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دینا، اسے یقین کے ساتھ کہ دینے والے کی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔
تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اتنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھے دوست بنائے۔ دوستوں میں سب سے بدترین وہ ہے جو اپنے دوست کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ اس سے اپنی دوستی خراب ہونے سے ڈرتا ہے مگر اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتا۔ ایسا دوست جو ہمیں گناہ سے نہ روکے وہ ہماری آخرت کا دشمن ہے۔ وہ صرف اپنے نفس کے فائدوں کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے انسان قیامت کے دن کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الفرقان۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔